السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کے اس عالمی خبر نامے میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ غزہ میں اسرائیل کی جارحیت اور خونریزی کے بیچ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون نے ایک بڑا اعلان کیا ہے جس سے دنیا بھر میں ہلچل مچ گئی۔ میکرون نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک پوسٹ میں لکھا ہے کہ مشرق سطح میں پائیدار اور منصفانہ امن کے لیے فرانس فلسطینی ریاست کو تسلیم کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ وہ فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کا باقاعدہ طور پر اعلان اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب میں کریں گے۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون کے مطابق فرانس کا یہ قدم فلسطین اور اسرائیل کے درمیان امن کے قیام کے لیے ایک اہم پیش رفت ہوگی۔ ایمانوئل میکرون نے اپنے پوسٹ میں مزید لکھا کہ غزہ میں جاری جنگ کا خاتمہ اور عام شہریوں کی جان بچانا آج سب سے اہم ہے۔ خیال رہے کہ فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون نے اس سے قبل فلسطین کی ریاست کو تسلیم کرنے کے اپنے عزم کا اشارہ دیا تھا۔ اس کے علاوہ فرانس کے وزیر خارجہ آئندہ ہفتے اقوام متحدہ میں دہائیوں سے جاری تنازع کے دو ریاستی حل کے لیے ایک کانفرنس کی شریک میزبانی کرنے والے ہیں۔ فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کی سمت فرانس کا یہ اقدام انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ فرانس ایسا کرنے والا یورپ کا سب سے بڑا اور بااثر ملک ہوگا۔ انہی خطوط پر عمل شروع کرنے سے متعلق یورپی یونین کے رکن ناروے، آئرلینڈ اور اسپین نے بھی اشارہ دیا ہے۔ تھائی لینڈ اور کمبوڈیا کے درمیان جنگ مزید شدید ہوتی جا رہی ہے۔ پہلے ہی دن اس جنگ میں تھائی لینڈ کے 14 افراد ہلاک ہو گئے اور اب تک 46 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ یہ اعداد و شمار تھائی لینڈ کے سرکاری حکام نے جاری کیے۔ تھائی لینڈ کے حکام نے کہا ہے کہ حملے کی وجہ سے 1,25,000 افراد نقل مکانی کر چکے ہیں۔ اس حملے میں تھائی لینڈ F-16 لڑاکا طیاروں سے کمبوڈیا کو نشانہ بنا رہا ہے۔ رپورٹ کے مطابق F-16 حملے میں کمبوڈیا کے فوجی اڈے تباہ ہو گئے۔ کمبوڈیا کے مطابق 2 بم پریاوہر مندر کے قریب ایک سڑک پر گرے۔ دوسری طرف آج جمعے کی صبح دونوں ممالک نے ایک دوسرے کے ٹھکانوں پر حملے کیے ہیں۔ تھائی فوج نے آج کہا کہ دوسرے دن جمعے کی صبح سویرے سرحد پر تھائی اور کمبوڈیا کے فوجیوں کے درمیان جھڑپیں پیش آئی۔ کمبوڈیا نے توپ خانے اور راکٹوں سمیت بھاری ہتھیاروں کا استعمال کیا۔ تھائی فوج نے ایک بیان میں کہا کہ کمبوڈین فوج نے بھاری ہتھیاروں، فیلڈ آرٹلری اور BM-21 راکٹ سسٹم کا استعمال کرتے ہوئے علاقے پر مسلسل بمباری کی۔ تھائی فوج نے حکمت عملی کی صورتحال کے مطابق مناسب سپورٹنگ فائر کے ساتھ جواب دیا ہے۔ ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی کا دورہ برطانیہ کئی لحاظ سے تاریخی رہا ہے۔ آج صبح میگا ڈیل کی خبر آئی اور دونوں ممالک نے کئی معاملات پر مل کر کام کرنے کا اعلان کیا، لیکن اس سے سب سے خاص بات وزیر اعظم ہند نریندر مودی کے سینڈرنگھم پیلس پہنچنا تھا، یعنی وہ شاہی رہائش گاہ جہاں برطانیہ کے بادشاہ اور ان کے اہل خانہ اپنی چھٹیاں گزارتے ہیں۔ یہ پہلا موقع ہے کہ کوئی ہندوستانی رہنما باضابطہ طور پر اس خاص مقام پر پہنچا ہے اور ان کا استقبال خود کنگ چارلس نے کیا۔ سینڈرنگھم ہاؤس نارفولک کاؤنٹی انگلینڈ میں ایک خوبصورت شاہی اسٹیٹ ہے۔ اسے اکثر برطانوی شاہی خاندان کا پرائیویٹ ریسورٹ کہا جاتا ہے۔ یہ 19ویں صدی میں تعمیر کیا گیا تھا اور تب سے یہ برطانوی بادشاہوں کی تعطیلات کا مقام رہا۔ ملکہ الزبتھ دوم نے بھی اپنی زندگی کے کئی نجی لمحات یہاں گزارے۔ ہر سال کرسمس کے موقع پر پورا شاہی خاندان یہاں جمع ہوتا ہے۔ سینڈرنگھم پیلس صرف ایک عمارت نہیں ہے، یہ 8,000 ایکڑ سے زیادہ پر محیط ایک اسٹیٹ ہے۔ اس میں جنگلات، جھیلیں، کھیتی باڑی اور یہاں تک کہ چرچ بھی شامل ہیں۔ امریکہ کی قومی خفیہ ایجنسی کی ڈائریکٹر تلسی گیبرڈ نے کہا ہے کہ سابق صدر باراک اوباما 2016 کے امریکی انتخابات میں مداخلت کیے ہیں۔ وائٹ ہاؤس میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے گیبرڈ نے کہا ہے کہ اوباما نے 2016 کے امریکی انتخابات میں مداخلت کر کے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے مفید انٹیلیجنس رپورٹوں میں ہیرا پھیری کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایسے ناقابل تردید شواہد موجود ہیں جن سے مفصل شکل میں ظاہر ہوتا ہے کہ صدر اوباما اور ان کی قومی سلامتی ٹیم نے اس کام کے غلط ہونے کو جان بوجھ کے خفیہ کمیونٹی جائزہ تیار کرنے کی ہدایت دی تھی۔ گیبرڈ نے کہا ہے کہ انہیں علم تھا کہ وہ روس کے 2016 کے انتخابات میں مداخلت کر کے صدر ٹرمپ کو جتوانے سے متعلق ایک من گھڑت کہانی پھیلانے جا رہے ہیں، اور انہوں نے امریکی عوام کے سامنے پیش کیا جیسے یہ حقیقت ہو، لیکن یہ سچ نہیں تھا۔ اقوام متحدہ کی فلسطینی پناہ گزین ایجنسی نے کہا ہے کہ غزہ شہر میں ہر 5 میں سے ایک بچہ غذائی قلت کا شکار ہے اور اس کے کیسز کی تعداد ہر روز بڑھ رہی ہے۔ UNRWA کے کمشنر جنرل فلپ لازارینی نے آج جاری کردہ ایک بیان میں اپنے ایک ساتھی کے حوالے سے کہا ہے کہ غزہ میں لوگ نہ تو مرے ہیں اور نہ ہی زندہ ہے، وہ چلتی پھرتی لاشیں ہیں۔ BBC نیوز کی رپورٹوں کے مطابق 100 سے زائد بین الاقوامی امدادی تنظیموں اور انسانی حقوق کے گروپوں نے بھی بڑے پیمانے پر غذائی قلت کا انتباہ دیا ہے اور حکومتوں پر کارروائی کے لیے دباؤ ڈالا ہے۔ دوسری جانب غزہ میں تمام کے داخلے کو کنٹرول کرنے والے اسرائیل نے علاقے میں ناکہ بندی کے دعووں کی تردید کی اور اس کے بجائے حماس کو غذائی قلت کے کسی بھی معاہدے کا ذمہ دار ٹھہرایا۔ تاہم اقوام متحدہ نے خبردار کیا کہ غزہ تک پہنچنے والی امداد بہت کم ہے اور خطے میں بھوک کا بحران پہلے کبھی اتنا شدید نہیں رہا۔
اپنے بیان میں لازارینی نے مزید کہا 100 سے زائد افراد جن میں زیادہ تر بچے ہیں مبینہ طور پر بھوک سے مر چکے ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے گزشتہ روز کہا تھا کہ غزہ کی آبادی کا ایک بڑا حصہ بھوک سے مر رہا ہے۔ ایک امریکی حکومتی تجزیے میں یہ نتیجہ اخذ کیا گیا ہے کہ فلسطینی تنظیم حماس کی طرف سے امریکی فنڈ سے فراہم کی جانے والی انسانی امداد کی منظم چوری کے شواہد نہیں ملے ہیں، جو اسرائیل اور امریکہ کی جانب سے ایک نئی نجی امدادی کارروائی کی حمایت کے لیے پیش کی جانے والی اہم دلیل کو چیلنج کرتا ہے۔ یہ تجزیہ جو پہلے رپورٹ نہیں کیا گیا تھا، امریکی ایجنسی برائے بین الاقوامی ترقی کے ایک شعبے نے کیا اور جون کے آخر میں مکمل کیا۔ اس میں اکتوبر 2023 سے مئی تک امریکی امداد شراکت دار تنظیموں کی جانب سے رپورٹ کیے گئے امریکی فنڈ سے فراہم کردہ سامان کی چوری یا نقصان کے 156 واقعات کا جائزہ لیا گیا۔ تجزیے کے مطابق اس کو حماس نے امریکی فنڈ سے فراہم کردہ سامان سے فائدہ اٹھایا ہے، اس سے متعلق کوئی رپورٹ نہیں ملی ہے۔ حالانکہ حماس نے کوئی چوری نہیں کی ہے، اسرائیل صرف الزام لگا رہا ہے۔ محکمہ خارجہ کے ترجمان نے ان نتائج سے اختلاف کرتے ہوئے کہا کہ حماس کی جانب سے امداد کو لوٹنے کے ویڈیو ثبوت موجود ہیں، لیکن ایسی کوئی ویڈیوز فراہم نہیں کی گئی، صرف بتایا جا رہا ہے اور الزام لگایا جا رہا ہے۔ ترجمان نے روایتی انسانی امدادی گروپوں پر امداد میں بدعنوانی کو چھپانے کا الزام بھی لگایا۔ فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون نے اعلان کیا ہے کہ فرانس سپٹمبر میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے دوران فلسطین کی ریاست کو باضابطہ طور پر تسلیم کرے گا اور ایسا کرنے والا یورپ کا سب سے طاقتور ملک بن جائے گا۔ میکرون نے سوشل میڈیا پر لکھا کہ فرانس کو آخرکار فلسطینی ریاست کی تعمیر کرنی چاہیے۔ یہ اقدام خاص طور پر اکتوبر 2023 میں غزہ میں اسرائیل کی نسل کشی کے بعد فرانس کو ان ممالک کی بڑھتی ہوئی فہرست میں شامل کرتا ہے جنہوں نے فلسطینی ریاست کو تسلیم کیا ہے یا اس کے تسلیم کرنے کا عزم ظاہر کیا۔ اسرائیل نے اس فیصلے پر شدید برہمی کا اظہار کیا ہے۔ وزیر اعظم اسرائیل بنیامین نتنیاہو نے فرانسیسی اقدام کو دہشت گردی کے لیے انعام قرار دیتے ہوئے خبردار کیا کہ اس سے غزہ کی طرح مزید ایرانی پراکسی کے جنم لینے کا خطرہ پیدا ہوگا۔ انہوں نے ایک بیان میں کہا کہ صاف بات کریں، فلسطینی اسرائیل کے ساتھ ایک ریاست نہیں چاہتے، وہ اسرائیل کی جگہ صرف ایک ریاست چاہتے ہیں۔ دوسری جانب یورپی رہنماؤں نے اس فیصلے کا خیر مقدم کیا۔ آئرلینڈ کے وزیر اعظم سائمن ہیرس نے اسے دو ریاستی حل کے نفاذ کی جانب ایک اہم قدم قرار دیا۔ ہسپانوی وزیر اعظم پیڈرو سینچز نے کہا ہمیں مل کر وہ تحفظ دینا ہوگا جسے نتنیاہو تباہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دو ریاستی حل ہی واحد حل ہے۔ اسکاٹ لینڈ کے فرسٹ منسٹر جان سویٹی نے برطانیہ پر زور دیا کہ وہ فرانس کی پیروی کریں اور اس اقدام کو امن کے لیے ضروری قرار دیا۔ فلسطین کے محصور علاقے میں سرکاری میڈیا آفس نے بتایا کہ 7 اکتوبر 2023 کو اسرائیل کی نسل کشی کے آغاز کے بعد سے غزہ میں ہلاک ہونے والے صحافیوں کی تعداد بڑھ کر 232 ہو گئی ہے۔ دفتر خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ صحافی آدم ابو حربید کے قتل کے بعد غزہ کی پٹی میں نسل کشی کی جنگ کے آغاز سے اب تک ہلاک ہونے والے صحافیوں کی تعداد 232 تک جا پہنچی ہے۔ متعدد میڈیا اداروں کے ساتھ کام کرنے والے فوٹو جرنلسٹ ابو حربیدہ غزہ شہر میں اسرائیلی فضائی حملے میں ہلاک ہو گئے تھے۔ طبی ذرائع کے مطابق وہ 3 رشتہ داروں کے ہمراہ اس وقت ہلاک ہوئے جب ایک اسرائیلی ہیلی کاپٹر نے اليرموک مارکیٹ کے قریب ایک خیمے کو نشانہ بنایا۔ اس حملے میں ان کی اہلیہ اور بچے بھی زخمی ہوئے۔ میڈیا آفس نے اسرائیل کی جانب سے صحافیوں کو منظم طریقے سے نشانہ بنانے کی سخت مذمت کی اور بین الاقوامی اور علاقائی میڈیا اداروں سے آواز اٹھانے کا مطالبہ کیا۔ بیان میں کہا گیا کہ ہم اسرائیلی قبضے، امریکی انتظامیہ اور نسل کشی میں ملوث ممالک جیسے برطانیہ، جرمنی اور فرانس کو ان گھنونے اور صفاقانہ جرائم کا مکمل طور پر ذمہ دار ٹھہراتے ہیں۔ غزہ میں اسرائیل کے قتل عام میں اب تک 59,500 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جن میں زیادہ تر خواتین اور بچے شامل ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا ہے کہ امریکہ نے فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون کے فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کے منصوبے کو مسترد کر دیا۔ برطانوی خبر رساں ANC ریوٹرز کے مطابق امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اپنی پوسٹ میں لکھا کہ یہ لاپرواہی پر مبنی فیصلہ صرف حماس کے پروپیگنڈے کو تقویت دے گا اور اس سے امن کو دھکا لگے گا۔ اسرائیل میں امریکی سفیر مائک ہیگاگبی نے جون میں کہا تھا کہ وہ نہیں سمجھتے کہ ایک آزاد فلسطینی ریاست امریکہ کی خارجہ پالیسی کا ہدف ہے۔ صدر ایمانوئل میکرون نے گزشتہ روز اعلان کیا کہ فرانس سپٹمبر میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں فلسطینی ریاست کو تسلیم کرے گا۔ سعودی عرب نے فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون کے فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کے بیان کا خیر مقدم کیا۔ عرب نیوز کے مطابق سعودی وزارت خارجہ کی جانب سے آج جمعے کو جاری بیان میں کہا گیا کہ مملکت اس تاریخی فیصلے کو سراہتی ہے جو فلسطینی عوام کے حق، خود ارادیت اور 1967 کی سرحدوں پر مبنی آزاد فلسطینی ریاست کے قیام پر اتفاق رائے کا اعادہ کرتا ہے۔ بیان کے مطابق مملکت بین الاقوامی قراردادوں پر عمل درآمد اور بین الاقوامی قانون کی پاسداری کے لیے ریاستوں کی جانب سے مسلسل کوششوں کی اہمیت پر زور دیتی ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ مملکت دیگر ممالک جنہوں نے ابھی تک فلسطینی ریاست کو تسلیم نہیں کیا، اس سے دوبارہ اپنا مطالبہ دہراتی ہے کہ وہ ایسا کرنے کے لیے اسی طرح کے اقدامات کریں۔
سعودی عرب نے 12 فلسطینیوں کے لیے ایک آزاد ریاست کے قیام کا مطالبہ کیا ہے۔ AFP کی ایک رپورٹ کے مطابق اب تک 142 ممالک فلسطینی ریاست کو تسلیم کر چکے ہیں، تاہم اسرائیل اور امریکہ اس کی شدید مخالفت کرتے ہیں۔ سعودی وزارت خارجہ کے بیان میں تمام ممالک پر زور دیا گیا ہے کہ وہ امن اور فلسطینی عوام کے حقوق کی حمایت میں سنجیدہ موقف اختیار کریں۔ مدینہ منورہ کے پہاڑی علاقے حیل مجاوات میں تفریحی و سیاحتی منصوبہ المطلل اہل علاقہ اور زائرین کے لیے بہترین تفریحی پوائنٹ بن گیا ہے۔ سعودی خبر رساں NC کے مطابق مملکت کے ویژن 2030 کے اہداف کے تحت مختلف علاقوں میں ترقیاتی کام تیزی سے جاری ہے تاکہ تفریح و سیاحتی مقامات میں اضافہ کیا جائے۔ الجماوات کے پہاڑی علاقے میں تعمیر ہوئے یہ منصوبہ 56,000 میٹر مربع پر پھیلا ہوا ہے، جو جدید ترین سہولیات سے مزین ہے۔ تفریحی علاقے کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ مقام 3 اطراف سے پہاڑوں میں گھرا ہوا ہے، جس سے وزٹرز کو شہر مقدس کی مغربی جانب اور حرم مدنی کا پینورامک منظر دیکھنے کو ملتا ہے۔ المطلل منصوبے میں واکنگ اور سائیکلنگ ٹریکس کے علاوہ آنے والوں کے لیے سبززار بھی موجود ہے، جبکہ صاف ستھرے ہوٹلز اور کافی شاپس بھی بنائے گئے ہیں۔ سعودی عرب میں ریلوے کے شعبے میں 2025 کی دوسری سہ ماہی میں 36 ملین سے زیادہ مسافروں نے ٹرین خدمات کا استعمال کیا۔ یہ تعداد رواں سال کی پہلی سہ ماہی کے مقابلے میں 1 ملین زیادہ ہے۔ SPA کے مطابق سعودی ٹرانسپورٹ جنرل اتھارٹی کا کہنا ہے کہ مملکت میں اربن ریل سروس میں غیر معمولی اضافہ دیکھنے میں آیا۔ اپریل سے جون 2025 کے دوران 33 ملین مسافروں نے مملکت بھر میں میٹرو سسٹم کا استعمال کیا۔ ریاض میٹرو میں سب سے زیادہ 24 ملین افراد نے سفر کیا اور سرفہرست رہی۔ جدہ کے کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر آٹومیٹڈ پیپل مور سے 8 ملین سے زائد افراد مستفید ہوئے۔ پاکستان کے شہر اسلام آباد کی پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹی DHA میں پانی میں بہہ جانے والے سابق کرنل اسحاق قاضی کی لاش تو مل گئی ہے، لیکن تاحال ان کی بیٹی کا سراغ نہیں مل سکا۔ ریسکیو اہلکار اب بھی برساتی نالوں اور دریائے سوا میں تلاش جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اس بدقسمت خاندان کے ساتھ یہ واقعہ اقوام متحدہ کی طرف سے ڈوبنے سے بچاؤ کا عالمی دن منانے سے محض 3 روز پہلے پیش آیا۔ کیا بہت سے دیگر افراد کی طرح کرنل اسحاق قاضی اور ان کی بیٹی کی جان بچ سکتی تھی؟ سینیٹر شہری رحمان اس حادثے نہیں بلکہ انسانی غفلت قرار دیتے ہوئے کہا کہ جس نے باپ بیٹی کی جان لی۔ شہری رحمان کے مطابق ہم اسے قدرتی آفت نہیں کہہ سکتے، یہ انسانوں کی پیدا کردہ آفات ہے جو ناقص منصوبہ بندی اور موسمیاتی اقدامات سے بچاؤ میں غفلت کا نتیجہ ہے۔ ان کی اس بات کو یوں بھی تقویت ملتی ہے کہ اقوام متحدہ نے 25 جولائی 2021 کو جب پانی میں ڈوبنے سے بچاؤ کا عالمی دن یا ورلڈ ڈراؤننگ پریونشن ڈے قرار دیا تھا۔ اس کا مقصد لوگوں کو ڈوبنے کے المناک اثرات سے آگاہ کرنے کے ساتھ ساتھ پانی میں ڈوبنے سے ہونے والے لاکھوں اموات کی روک تھام پر توجہ دینا بھی تھا۔